بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا کورس چل رہا تھا ترکیب کے حوالے سے، تو ترکیب کے حوالے سے ہم نے چند اصول پڑھے تھے، میں ایک مرتبہ چند سیکنڈ میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلا اصول یہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا جز خبر ہوتا ہے۔ دوسرا اصول یہ پڑھا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکیرہ ہوتی ہے۔ عموماً بعض اوقات مبتدا نکیرہ آ جاتا ہے اور خبر معرفہ آ جاتی ہو جاتا ہے اس طرح۔ تو تیسرا اصول ہم نے یہ گزشتہ سبق میں پڑھا تھا مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں، کہ دو اسم ہو، پہلے والا اسم نکیرہ ہو دوسرے والا معرفہ ہو، تو نکیرہ والے کو یعنی پہلے اسم کو مضاف بنائیں گے اور دوسرے کو مضاف الیہ۔ تو آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا سبق یہ ہے کہ دو اسم ہوں دونوں نکیرہ ہوں، کیا ہے؟ دو اسم ہوں دونوں نکیرہ ہو، تو پہلے اسم کو یعنی پہلے جو ہوگا اس کو ہم موصوف اور دوسرے کو صفت بنائیں گے۔ دو اسم ہوں دونوں نکیرہ ہو تو پہلے والے کو ہم موصوف اور دوسرے والے کو صفت بنائیں گے۔ اب مثال سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی کہ دو اسم ہوں دونوں نکیرہ ہو، پہلے والے کو موصوف دوسرے والے کو صفت۔ اب جیسے رجل کریم، اب یہ دونوں اسم ہیں، رجل بھی اسم ہے کریم بھی اسم ہے، اور رجل بھی نکیرہ ہے اور کریم بھی کیا ہے؟ نکیرہ ہے، تو گویا دونوں نکیرہ ہوئے۔ تو اب ہم پہلے کو موصوف یعنی رجل کو موصوف بنائیں گے اور کریم کو صفت بنائیں گے۔ ایک اور چیز ذہن نشین کر لیجئے گا کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ضروری ہے، یعنی جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی صفت کا۔ اب یہاں دیکھیں جو رجل موصوف کا اعراب ہے یعنی مرفوع ہے رجل، کریم بھی مرفوع ہے وہی اعراب ہے۔ اب اس مثال سے اور بات واضح ہو جائے گی، جس طرح ہوا عبد شاکر۔ اب ہوا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھنا ہوا کیا ہے، یہ معرفہ ہے، اسم ہے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جب دو اسم ہوں، پہلے والا معرفہ ہو دوسرے والا نکیرہ ہو، تو معرفہ والے کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا، دوسرے کو کیا بنائیں گے؟ خبر یعنی نکیرہ والے کو۔ اب یہاں پہ ہوا مبتدا ہوا کیونکہ یہ معرفہ ہے، اسم ہے۔ اب عبدن کیا ہوا؟ موصوف، شاکرن صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ جملہ اسمیہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس کا پہلا جز اسم ہے اور وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، جملہ اسمیہ اس لیے ہوا ہے۔ اب ہم موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کریں بھی، یہ بھی بڑا اہم چیز ہے، تو اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے موصوف کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے یا صفت کا کرنا ہوتا ہے، تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ آپ موصوف کا پہلے کر لیں یا صفت کا کر لیں، دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ بہرحال کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس طرح ہوا عبد شاکر، اب یہاں پہ ہم پہلے موصوف کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، بعد میں صفت کا کریں گے۔ ہوا وہ عبدن، لیکن ایک چیز ایڈ کریں کہ ایسا، یہ جو لفظ ایسا ہے نا یہ آپ نے پہلے لانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے موصوف کا ترجمہ پہلے کرنا ہے تو پھر ایسا لانا ہے۔ وہ ایسا بندہ ہے شاکرن جو شکر گزار ہے۔ اگر آپ صفت کو پہلے لانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، جس طرح کہ وہ شکر گزار۔ اب دیکھو نا، یہ عبد بندے کی صفت کیا تھی؟ شکر گزار، یا ہم پہلے صفت کا ترجمہ کر رہے ہیں، وہ شکر گزار بندہ ہے، تو سمپل سا ترجمہ۔ اگر پہلے موصوف کو لانا ہے تو پھر یہ کہنا ہے کہ وہ ایسا بندہ ہے جو شکر گزار ہے۔ اگر صفت کو پہلے لانا ہے تو پھر ترجمہ یہ ہے کہ وہ شکر گزار بندہ ہے۔ اب انشاءاللہ تیسری مثال دیتے ہیں، اسے اور بات مزید نکھر کے آ جائے گی اور پچھلے سبق کا بھی تھوڑی سی دہرائی ہو جائے گی۔ تو جس طرح مثال ہے حج البیت فرض، ٹھیک ہے، حج البیت فرض۔ تو ایک اصول جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ دو اسم ہو، پہلے والا نکیرہ ہو اور دوسرے والا معرفہ ہو، تو ترجمہ ہم مضاف مضاف الیہ والا کریں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی نکرہ والے کو مضاف اور معرفہ والے کو مضاف الیہ بنا دیں گے۔ اب دیکھیں حج البیت میں حج بھی کیا ہے؟ حج نکرہ ہے، البیت معرفہ ہے۔ اب آگے فرض یہ پھر نکرہ ہے، تو اب ترکیب کس طرح کریں گے؟ دو اسم میں پہلا نکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے، تو جواب اس کا یہ کہ حج کو ہم کیا بنا دیں گے؟ مضاف، البیتی مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا۔ فرض
خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک اور مثال سمجھ لیتے ہیں کہ المکۃ بلدۃ طیبۃ۔ اب المکۃ کیا ہے؟ مبتدا۔ بھائی کیوں مبتدا؟ اس لیے کہ بھائی یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہو گیا، مبتدا کیا ہو گیا؟ مبتدا۔ بلدۃ طیبۃ، بلدۃ کیا ہے؟ موصوف، طیبۃ کیا ہے؟ صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ اسمیہ اس لیے ہوا کہ پہلا جز اس کا اسم ہے یعنی مبتدا ہے، اور جملہ اسمیہ اور خبریہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ خبر دی جا رہی ہے، اگر خبر نہ دی جائے تو پھر جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ تو آخر میں ایک اصول پھر ذہن میں رکھ لیجئے گا موصوف صفت کا، کہ دو اسم ہوں، دونوں ناکرہ ہو تو پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ یہ اصول آپ ذہن نشین کر لیجئے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور مبتدا خبر والے اصول کو بھی سمجھ لیے کہ دو اسم ہو، پہلے والا معرفہ ہو دوسرے والا ناکرہ ہو تو پہلے والے کو مبتدا بناتے ہیں دوسرے والے کو خبر بناتے ہیں۔ ایک اور اصول مضاف مضاف الیہ والا بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جب دو اسم ہوں، پہلے والا ناکرہ ہو دوسرے والا معرفہ ہو تو پہلے یعنی ناکرہ والے کو مضاف بناتے ہیں اور معرفہ والے اسم کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔